لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باواز بلند بڑی محبت و عقیدت دے نال درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سب مل کے پڑھ لیں درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے سب مل کے پڑھیں درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں بڑی آسان گل ہے اوکھی گل کوئی نہیں آقا جیاں نہ آیا تے نہ آنے گج کے بولو ذرا سبحان اللہ یا مصطفیٰ خیر ورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں اور تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی آقا تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی مینوں تے ہے لاپتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں اور گودی چلے کہ سرکار لوں سونے مٹھل ملٹھار لوں آنکھیں حلیمہ شادیہ آقا تیرے جیا کوئی نہیں حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ثنا خانہ نے شیری لسان آپ تمام احباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ خوبصورت
سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ آپ کے ہاں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین مکرم، بلا تخیر بلا تمید اسٹیج کی زینت میرے بھائی برادر مکرم حافظ محمد علی رضا صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جتنے بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں، میرے سروں کا تاج ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بلا تخیر بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ابھی تک یہ دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑے تھوڑے ہیں، بڑا ہجوم ہونا چاہیے تھا، یہاں بڑا ہجوم ہوتا ہے، بڑی عوام ہوتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں ہجوم کی ضرورت نہیں، ہمیں تو عاشق رسول کی ضرورت ہے۔ خواہ بیٹھنے والا ایک ہی بیٹھا ہو، عاشق رسول بیٹھا ہو۔ ایک عاشق رسول لاکھوں پہ باری ہوتا ہے، ہزاروں پہ باری ہوتا ہے۔ اور بات کروں عاشق کا مقام کیا ہے، عاشق کی عزت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عاشق صادق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کو مارتا ہے، صبح بھی مارتا ہے، شام کو بھی مارتا ہے، خود بھی مارتا ہے، نوکروں کو بھی کہتا ہے بلال کو مارو، بلال کو مارو۔ ایک دن بلال حبشی نے پوچھا، امیہ ایک بات تو بتا، تو مجھے ہر وقت مارتا رہتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے، مجھے کیوں مارتا ہے؟ امیہ نے کہا بلال میں تجھے اس لیے مارتا ہوں، تو ہر وقت یا محمد پکارتا ہے، آقا کا نام لینا چھوڑ دے میں تجھے مارنا چھوڑ دوں گا۔ اب عاشق و عاشق کا جواب سنو۔ حضرت بلال حبشی نے امیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، امیہ ظالم سن لے، تو کہتا ہے میں یہ نام چھوڑ دوں، ارے میں یہ جہان تو چھوڑ سکتا ہوں، آقا کا نام نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسے نہیں یار، آواز بلند بولے سبحان اللہ۔ پھر دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ حضرت صاحب کی بلد آپ کی آمد ہوئی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ پھر دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ مارنے والے مار مار کے تھک جاتے ہیں اور مار کھانے والا مار کھا کے مسکرا پڑتا ہے۔ کسی نے پوچھا بلال عجیب تیری سوچ، عجیب تیری فطرت، عجیب تیری عادت، اسے مار پڑتی ہے، وہ روتا ہے، آنسو آتا ہے، بلال تو کیسا شخص ہے، ساتھ مار کھاتا تھا، ساتھ مسکراتا تھا۔ حضرت بلال حبشی نے فرمایا سنو سنو، میں مسکراتا کیوں تھا؟ سنو، ادھر چھڑی کا وار ہوتا تھا، ادھر کملی والے آقا کا دیدار ہوتا تھا۔ سنو سنو، ادھر مارنے والوں کی مار تھی، ادھر سونی سرکار تھی۔ جب سرکار سامنے ہو پھر تکلیف نہیں ہوتی، پھر سکون ملتا ہے، اطمینان قلب ملتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر میرے کریم نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان کہ عرض کی آقا یہ عرب کے عمراء، یہ وزراء، یہ بادشاہ، یہ امیر، یہ کبیر کیا کہیں گے؟ کعبہ نیچے، حبشی غلاموں پر۔ فرمایا بلال تو کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، کائنات والوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، آنے والے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کائنات والوں، اونچا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، اگر کوئی اونچا ہوتا ہے محمد کے در کا گدا ہوتا ہے۔ اونچا کوئی بادشاہ نہیں، اونچا کون ہے؟ جو نبی کے در کا گدا ہے وہی بادشاہ ہے۔ اور عزتیں عاشق کی ہیں، جو مصطفیٰ کا عاشق ہے، جو مصطفیٰ کا غلام ہے۔ خدا کی قسم جو مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے زمانے کا وہ امام بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ انبیاء کرام آئے رحمت لے کر آئے، جناب آدم صفی اللہ رحمت لے کر آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام آئے رحمت لے کر آئے، جناب ابراہیم خلیل اللہ آئے رحمت لے کر آئے، جناب عیسیٰ روح اللہ آئے رحمت لے کر آئے۔ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء رحمت لے کر آئے۔ لیکن خدا کی قسم جب باری آتی ہے آمینہ کے لال کی، جب باری آتی ہے احمد مختار کی، جب باری آتی ہے نور الانوار کی، جب باری آتی ہے سید الابرار کی، جب باری آتی ہے اس امت کے غمخوار کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پیارے حبیب سب کو رحمت دے کے بھیجا ہے، تو میرا حبیب ہے، امت کا طبیب ہے، تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سب کو رحمت
भेजा है प्यारे हबीब, तो मेरा हबीब है, तुझे सारे जहानों की रहमत बना के भेजा है। सब अंबिया किराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोर्जात अता फरमाए। किसी को एक मोर्जा दिया, किसी को 2 मोर्जे, किसी को 9 मोर्जे, किसी को 100 मोर्जे, किसी के नाम में मोर्जा, किसी के कलाम में मोर्जा, किसी के कदम में मोर्जा, किसी के दम में मोर्जा, किसी के असार में मोर्जा, किसी के जदे बेदा में मोर्जा। लेकिन खुदा की कसम जब बारी आती है वह दुआ के चेहरे वाले की, अल्लाह इरशाद फरमाता है कद जाअकुम बुरहान, प्यारे हबीब सबको मोर्जे दे के भेजे हैं, तू मेरा हबीब है, तुझे सर से लेकर पांव तक सरापे मोर्जा बना के भेजा है। इसीलिए आशिक ने क्या खूब कहा, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती होगी दुनिया, सोचती है दुनिया, सोचती रहेगी दुनिया, मुस्तफा को देख कर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। सामीन मुकरम जितने बैठे हैं सारे मोहब्बत वाले बैठे हैं, जरा मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, बावाज़े बुलंद अज अव्वल ताखिर सारे बोले सुभान अल्लाह। सामीन मुकरम तवज्जो फरमाना, हबाब करीम नबी दे गुलामों की बिला हाफिज मोहम्मद वकास केलानी साहब अलामा साहब की बिला अतारी सोन जिसम अल्लाह सलामत रखे। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबारे दुर्रे बारे सियाबा दरमे गफीर सियाबी गुदूर दी बारगाह च हाज़र होई, अर्ज कीती सोनिया महबूबा वल्लैल दियां जुल्फां वाले आ करीम नबी इस दुनिया दे अंदर अगर किसी नूं माल दी जरूरत है ओ तुहाडी बारगाह च यारां लई, अगर किसी नूं जुबान दी जरूरत है ओ तुहाडी बारगाह च यारां लई। सोनिया महबूबा अगर किसी नूं अखां दी जरूरत है ओ तुहाडी बारगाह च यारां दा। सोनिया महबूबा कल कयामत दे दिन अगर त्यानू मिलना होए, अगर तलाश करना है सोना नबी किथे मिलोगे? करीम नबी बोले लबानु हिलाया, लबानु हिला के फरमाया फतलुबनी अला सिरा, फरमाया सियाबा सुनो कल मैनू पुल सिरात ते तलाश करना। सियाबी हाज़र होई, ओ करीम नबी लजपाल नबी अलामा साहब की बिला नबी पुल सिरात की कर रहे होंगे। ओ लजपाल नबी सोना नबी पुल सिरात ते खड़े होके अपने गुलामां नू बाजू तो फड़ के पुल तो पार लगांदे होणगे। सियाबी नज़ की सोनिया महबूबा वल्लैल दियां जुल्फां वाले आका अगर पुल सिराती ना मिले फिर किथे मिलोगे? करीम नबी बोले लबानु हिलाया, लबानु हिला के फरमाया फतलुबनी अलल मीज़ान, फरमाया फिर मैनू मीज़ान ते तलाश करना, मैं मीज़ान ते मिलांगा जिथे अमाल तोले नाल अमाल दा नाप तोल है। ओ करीम नबी लजपाल नबी सोना नबी मीज़ान ते की कर रहे होणगे? अगर किसे गुलाम दियां नेकियां कट होणगियां आका दरूद वाली पर्ची पा के नेकियां नू ज़्यादा बना दे होणगे। फिर इस मुकाम ते वाली गोलड़ा शरीफ आपने कलम उठाया है, आप लिख देने क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का बारी हो नसीब, क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का बारी हो नसीब। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। और हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे
ऐबों को छुपाए हुए। और नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। सहाबी ने कहा अगर वहां ना मिले फिर कहां मिलेंगे? फरमाया फतलुबनी अलल हौज, फिर मुझे हौजे कौसर पे ढूंढना, मैं हौजे कौसर पे मिलूंगा। करीम नबी हौजे कौसर पे क्या कर रहे होंगे? सोना नबी, लजपाल नबी हौजे कौसर पे खड़े होकर अपनी प्यासी उम्मत को, अपने गुलामों को, दरूद पढ़ने वालों को आका अपने हाथों से जाम भर भर के पिलाते होंगे। कल कयामत के दिन पढ़े अल्लाह का कुरान, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। जब माँ अपनी बेटी को छोड़ जाएगी, यार जब बेटा बाप को छोड़ जाएगा, जब सारे साथ छोड़ जाएंगे, जब किसी को किसी का ख्याल नहीं होगा, खुदा की कसम उस वक्त भी मुस्तफा को इस उम्मत का ख्याल होगा। ये उम्मती फिर भी अपने आका को याद ना करे तो और क्या करे? ये उम्मती फिर भी अपने आका पे दरूद ना पढ़े तो और क्या करे? ये उम्मती फिर भी अपने आका पे सलाम ना पढ़े तो और क्या करे? जब किसी को किसी का ख्याल नहीं होगा, उस वक्त भी मुस्तफा को इस उम्मत का ख्याल होगा। कल कयामत के दिन सारी उम्मतें इकट्ठी हजरत आदम सफीउल्लाह की बारगाह में जाएंगी। ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम आज अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश करें। आप फरमाएंगे इज़हाबू इला गैरी, जाओ आज किसी और के पास। इज़हाबू इला गैरी, हजरत साहब हर तरफ से ऐलान होगा, हर तरफ से आवाज आएगी इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी। लेकिन सारे चलते चलते हमारे आका की बारगाह में आ जाएंगे। सरकार फरमाएंगे आना लहा, आना लहा, आना लहा, हाँ हाँ आ जाओ, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ। जब सारे इकट्ठे होकर किसी की कोई बात नहीं सुनेगा, उस वक्त भी मुस्तफ़ा बात सुनेंगे। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत हाजिर होती है। सख्त धूप का मौसम है, सूरज की हरारत है। एक औरत करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देती है, बाहर धूप में लेके आ जाती है। बाहर धूप में खड़ा करके सरकार के साथ बातें करती रहती है, गुफ्तगू करती रहती है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की आका ये औरत है, इसमें अकल नहीं, आका ये पागल है, इसकी बात कोई नहीं सुनता, आप भी इसकी बात ना सुने। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा जिसकी बात कोई ना सुने उसकी मैं मोहम्मद ही तो सुनता हूँ। सहाबा जिसकी कोई ना सुने उसकी मैं मोहम्मद ही तो सुनता हूँ। सरकार ने उस अम्मा की बात सुनी। कल कयामत के दिन भी जब किसी की कोई बात नहीं सुनेगा, सरकार उम्मतियों की सुनेंगे। वो लजपाली फरमाएंगे, वो करीम करम फरमाएंगे। मेरे आखिरी जो जुमले हैं, आखिरी अल्फाज हैं, आखिरी कलिमात हैं, 3 से 4 मिनट के अंदर अपनी बात को मुकम्मल करने वाला हूँ। जरा ज़ौक़ से बोलें सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं यार, मिल के बोलें सुभान अल्लाह। सामीन मुकरम तवज्जो फरमाना हबाब, अलामा साहब किबला तवज्जो चाहना। शायरी ज़ुबानी में मैदानी माशर दा नक्शा बयान करिए। शर लिखदा गुनाहगार किदों कोई गल नहीं सुनेगा, सरकार सुनाएंगे। तारी सोन जिसम जिंदाबाद तवज्जो चाहना जरा। शायरी ज़ुबानी नक्शा बयान करिए। शर लिख दे ए गुनाहगार जो महशर में, गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे। आया हूँ मैं, आया हूँ सरकार कहेंगे, आया हूँ मैं, आया हूँ सरकार कहेंगे। सर सजीदे में होगा खुल जाएंगी जुल्फें, सर सजीदे में होगा खुल जाएंगी जुल्फें। उम्मत की वो बख्शिश का इसरार करेंगे। आया हूँ मैं, आया हूँ सरकार कहेंगे। सरकार आएंगे,
کس شان کے ساتھ سرکار آئیں گے. آتے ہی اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں گے, ربی حبلی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. اللہ فرمائیں گے ارفع راسکا سل توتا وشفا تشفا. پیارے حبیب سر کو اٹھا, آج تو جیسے کہے گا میں خدا ویسے ہی کروں گا. پیارے حبیب سن, سارے انبیاء مانگتے ہیں سر کو جھکا کے مانگتے ہیں. آدم صفی اللہ مانگے سر کو جھکا کے مانگے, موسیٰ کلیم اللہ مانگے سر کو جھکا کے مانگے, ابراہیم خلیل اللہ مانگے سر کو جھکا کے مانگے. تو میرا حبیب ہے, امت کا طبیب ہے. پیارے تو سر جھکا کے نہیں, تو سر کو اٹھا کے مانگ. سر جھکا کے نہیں, سر کو اٹھا کے مانگ. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی بخشش مانگے, اس امت کی بات کریں گے. کوئی بات کریں گے, وہ بات کس کی بات ہوگی؟ اس امتی کی بات ہوگی. پھر امتی کا بھی حق بنتا ہے سرکار پہ درود پڑھے, سرکار پہ سلام پڑھے, سرکار پہ درود پڑھتا رہے. جہاں بھی ہو کائنات کے کسی بھی کونے پہ بیٹھ کر سرکار پہ درود پڑھو, سرکار کو خبر ہوتی ہے. خدا کی قسم وہ جانتے ہیں, درود پڑھنے والے کو بھی جانتے ہیں, اس کا نام بھی جانتے ہیں, اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں, اس کے علاقے کا نام بھی جانتے ہیں, جو درود پڑھ رہا ہے اسے بھی جانتے ہیں. سامعین مکرم, ارباب المدانش, اللہ آپ کے ذوق کو, آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں دوست بیٹھے ہوئے ہیں, محبت کرنے والے تشریف فرما ہیں. اللہ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. ذرا ذوق سے بول دیں سبحان اللہ. سامعین مکرم توجہ فرمانا حباب, میں اپنی گل نو مکاواں. اے گل کیویں مکنی ہے؟ نبی کریم دے غلامو ذرا توجہ فرمانا, سننا گل کیویں مکنی ہے. شر لکھ دئی لا دل نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی ہے. لا دل نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی ہے. پھر گل کیویں مکنی ہے؟ اے آمینہ گل حشیر نو تیرے لال تے مکنی ہے. اے آمینہ گل حشیر نو تیرے لال تے مکنی ہے. اینجری ذرا دوک دے نال اپنے ہتھاں دے جھنڈے بنا لو. اللہ کرے کدی فالج نے سباد نو جڑا نبی دی عظمت نہیں کھڑا ہو رہے. ساری عرض کر لو سونیا محبوبہ والذین ذوالفا والیا, آقا عملاں تے مان نہیں, سونا عبادتاں تے مان نہیں, سخاوتاں تے مان نہیں. اگر مانے تواڈی رحمت تے مانے, رحمت تے مانے. ان سارے ذرا ہتھاں نوں اٹھا لینا, اے جھنڈے بنا لینا, سارے مل کے میرے نال حاضری حاضری لگوا لو. سارے پڑھ لو اے آمینہ گل حشیر نو تیرے لال تے مکنی ہے. اور اج دا سبق کیے, اج دا پیغام کیے, اج دا درس کیے, حضرت صاحب دا پیغام کیے, علامہ وکاس کلانی صاحب دا پیغام کیے, بابا شاہ شوٹا رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا پیغام کیے. ایک کنڈ کر نہ تو بن جانو, پندنو پاک منن والے بیٹھے ہو. ایک کنڈ کر نہ تو بن جانو, اے مکھ پھیر لو پنج تن تو, کیوں کہ جنت 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 تے جہنم دی گل آلت مکنی. کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیر نہ سیدہ تو, کیوں کہ جنت جہنم دی گل آلت مکنی ہے. اور باں جس نے پھڑائی ہے سرکار دو عالم نو, باں جس نے پھڑائی ہے سرکار دو عالم نو, او کہندہ پھرے سب نو لجپال تے مکنی ہے. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, اے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں.
جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. سامعین مکرم، ہر آنے والا خطیب، ہر آنے والا نعت خواں اپنے علم، فہم، شعور، ادراک کے مطابق حضور کی شان میں چند جملے کہتا ہے، چند کلمات کہتا ہے، لیکن آخر پہ ہر کوئی یہی کہتا ہے یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیری لقد نبفر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ. بعد اس خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. سامعین مکرم، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب حضور کی آل کا ذکر ہو اس جگہ پہ، اس موقع پہ جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. آخری میرے 2 منٹ ہیں. امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے جو مجھے حکم ہے، کیونکہ ان پاکوں کا ذکر کر کے ہم پاک ہو جاتے ہیں، ہماری زبانیں پاک ہو جاتی ہیں. جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. حضرت صاحب قبلہ میرے حضور ابو البیان شارح مکتوبات امام ربانی علامہ پیر محمد سید احمد مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے میرے سخی حسین دی شان دیکھو، میرے آقا حسین دی شان دیکھو، میرے مولا حسین دی شان دیکھو. ایسا پایا تے کسی نے پایا ہی نہیں. لکھاں ہوئی شہید جہان اندر وچ سجدے کسے سیز کٹایا ہی نہیں. اپنے رب نو راضی کرن باتے حتیٰ اتے کسے لال کوہایا ہی نہیں. ممبرہ اتے تے سب قرآن پڑھ دے، مسلیاں اتے تے سب قرآن پڑھ دے، چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں. نوکے نیزہ پہ اگر کسی نے قرآن سنایا ہے میرا حسین ابن علی ہے، وہ تیرا حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے. ایسے نہیں سارے حسینی بیٹھے ہیں، حسینی بن کے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ. کون حسین؟ حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کرندروں کا. حسین اللہ کا سپاہی، حسین اللہ کا سپاہی جس کی ٹھوکر میں بادشاہی. حسین گرنا شہید ہوتا. سنو سنو حسینیوں، آخری جملے ہیں، آخری الفاظ ہیں، آخری لمحات ہیں. حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گر گر یزید ہوتا. نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، انسان کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا. حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت. حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے. حسین پر میں کیا کہوں، حسین بس حسین ہے. حسین پر میں کیا کہوں، حسین بس حسین ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات رب العزت آپ سب کی حاضری اللہ کریم اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت انجمن غلامان مصطفیٰ جتنے بھی احباب ہیں اللہ سب کی خیر فرمائے. اللہ سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ دین و دنیا کی سعادتیں عطا فرمائے. اللہ سب کو قدم قدم پہ راحتیں برکتیں عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.